السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آپ کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہیں ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایکٹیو انسان ہے، روزہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایکسرسائز کر کے آیا ہے. ناظرین کچھ لوگ روزہ رکھ کے تو پھر گھر میں روب ڈالنے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ بڑے مشکل روئی ہیں، بڑے مشکل روئی ہیں. پھر پینٹ کوٹ پہن کے ٹائی شائی لگا کے ادھر آ کے بیٹھ کے پھر رولا ڈالتے ہیں، بڑے مشکل روئی ہیں، بڑے مشکل روئی ہیں. میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، میں ناظرین سے بات. میں بھی پھر آپ سے کچھ نہیں کہوں گا، میں بھی ناظرین سے کہوں گا. نہیں تو مجھے اگر سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کہہ رہے ہو تو پھر میں بولوں گا اس میں. تو میں پاگل ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. میں تو ابھی ناظرین سے بات کر رہا ہوں. ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ جتنا آپ دل وڈا کر کے تو روزہ رکھیں گے اتنی گرمی میں پھر تبھی آپ کا گزارا ہوگا، کیونکہ گرمی واقعی بہت پڑ رہی ہے. اور اس میں احتیاط بھی کریں ضرور، کیونکہ اتنی گرمی میں جب جو بچے چھوٹے روزہ رکھتے ہیں وہ باہر نہیں آتے، ایک تھان پہ ٹک کے نہیں بیٹھتے، ان کی احتیاط آپ پہ لازمی ہے. بچہ جو روزہ رکھتا ہے، آپ لوگ بھی جو روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ رکھنے چاہیے، فرض ہیں یہ تو. آپ لوگوں کو چاہیے کہ لیمبو پانی کا ہی زیادہ استعمال کریں. افطاری کے وقت آپ پانی میں اگر شہد آپ کو میسر ہے تو وہ کھول کے پیئیں. بتاؤں پھر شہد والی بات ہے؟ بتاؤ. ناظرین پرسوں میں اپنے ایک فرینڈ کے گھر روزہ کھولنے کے لیے چلا گیا. ٹیبل پہ ماشاءاللہ ون سونے کھانے پڑے ہوئے تھے. میں بیٹھ گیا جا کے، چونکہ میں کل ہی مہمان تھا اس لیے میں بڑا خوش تھا کہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں. اس میں شہد کی شیشی بھی پڑی ہوئی تھی. لو جی دوست میرا اندر سے پکوڑے لینے کے لیے گیا ہے تو ایک دم روزہ کھول گیا. میں نے شہد والی شیشی کھول کے تو اس کے ساتھ چمچی لگا کے نا تو آدھی کو چمچی شہد کو چاٹنا شروع کر. اچھا. تو دوست میرا بھی بھج کے پکوڑے والی پلیٹ لے کے اندر آیا. جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں شہد کھا رہا ہوں وہ بھی چھوٹی مکھی کا، تو ایک دم پاجنات کہتا ہے کہ اپنا میزبان کہتا ہے کہ بھائی جی روزہ کھولتے ہی شہد نہیں چاٹنا شروع کر دیتے، اس طرح دل کو ہول پھرنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا کس کے دل کو، شہد کے مالک کے یا مہمان کے دل کو؟ آ جاؤ، جو تم نے میرا پردہ رکھا ہے نا آ جاؤ. وہ تو ہے، میں منہ سے نکلا کوئی اور دوست تھا، فکر نہ کرو میں ابھی کہہ دیتا ہوں. ناظرین وہ کوئی اور دوست تھا، جنید نہیں تھا. اور دوست بھی کوئی اور تھا، وہ چمچہ بھی پہلا نہیں تھا جو چاٹا تھا، وہ 10واں 11واں تھا. اچھا یہ اب تم خود ہی بتا رہے ہو کہ شہد کے مالک تم تھے. جب میری نہیں رکھی تو میں تمہاری کیوں رکھوں؟ نہیں تو پھر 10واں چمچہ ہو جب مہمان آیا ہوا بندہ تو اس وقت تو تمہیں شرم کرنی چاہیے. اس کے بعد بھی تو مہمانوں نے آنا ہوتا ہے نا، تم نے اکیلے نے تو نہیں آنا تھا. تو جب اکیلا میں بیٹھا ہوں تو میرے لاڈلے مہمان زاہد سندھو اور تو بعد میں آئے. بعد میں آئے، اس وقت تک شاید اتنا سا رہ گیا تھا. تو پھر ان کو چاہیے ٹائم پہ آئے اگر شہد کھایا کریں. لوٹ کٹھے کرتے رہتے ہیں ادھر اپنے دفتروں میں بیٹھ کے. تو جی تو پھر ٹائم پہ پہنچے تو جی شہد کا مزہ بھی نہ لے. واہ جی واہ. تم بھی تو آرام سے شہد کھاتے یار، تمہارے لیے منگوایا تھا. پکوڑوں میں بھی شہد ڈال کے کھا رہا ہے. پکوڑوں میں نہیں شہد ڈالتے؟ نہیں، یہ تو کھانے والی کی مرضی ہے نا. وہ جیسے مرضی کریں. بالکل بالکل. تمہیں کھوانا ہے تو کھواؤ، نہیں تو جاؤ کام کرو جائے. میں بھی شک پکوڑوں میں ڈالوں، میں سالن میں ڈال کے کھاؤں، تمہیں کیا؟ بھائی جان آپ کے بعد بھی مہمانوں نے آنا تھا، انہوں نے بھی شہد ہی کھانا. بات خدا میں تمہیں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. آڑو گرنیڈ بچپن میں ٹافیاں ٹکیاں پیس کے تو سالن میں ڈال کے کھاتا ہے. ہاں اس کا شوق ہے بھائی، اس میں کیا تکلیف ہے کسی کو؟ پکوڑے کے ساتھ شہد لگا کے کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے، اس میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیچپ نہیں لگا لیتے پکوڑے کو؟ وہ بھی تو میٹھی ہوتی ہے. نہیں جی صاحب میٹھی تو نہیں ہوتی وہ. اور کیا ہوتا ہے جی؟ کیچپ ہلکی سی ڈفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، شہد تو بہت ہی میٹھا. آپ میرا خیال ہے زیادہ پڑھی لکھی ہو اس لیے ٹیسٹ کی گہرائی تک جا رہی ہے. میٹھی ہوتی ہے کیچپ اس لیے بچے کھاتے ہیں، ورنہ کس لیے بچے اسے منہ لگائے. اچھا عزیز صاحب کول ڈاؤن پلیز، اب خبروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں. اوکے ٹیک اٹ ایزی. وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے کچھ بھی مانگو
الٹا وہ ہم سے مانگنے لگتے ہیں. اگر ہم سیدھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوقوف بنایا جائے. ویسے وزیر اعظم صاحب یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. پرویز خٹک صاحب ان کی شکایت دور کریں جناب. آپ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو محلے کی عورتیں تھوڑی ہیں. ایک جنانی کسی کے گھر مانگنے کے لیے یہ نہیں تھوڑا جی اچار دے دیں, کس لیے اچار دے دوں؟ اس دن آپ کے گھر سے لسی لینے گئی تھی تو تم نے دی تھی, پہلے لسی لے کے آؤ پھر اچار لے کے جانا, چلو دوڑو. جناب پرویز خٹک صاحب آخر وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے, آپ سے وہ کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں تو ان کو دے دیا کرے. کتنا تو وہ بیچارے آپ سے مانگتے ہوں گے. ایک بڑی چمچی چاول کھائیں تو رات جاتے ہیں. واقعی بڑے سیدھے آدمی, ایسے سیدھے بیچارے پکوڑیوں کو شہد لگا کے کھا لیتے ہیں. جو بندہ پکوڑوں کو شہد لگا کے کھائے وہ سیدھا ہوتا ہے, اور جو پکوڑوں پہ شہد ڈال کے کھائے وہ احمق ہوتا ہے نا. اچھا شکر ہے میں سیدھا ہوں. آپ نے لگا کے کھائے تھے؟ ہاں جی, آپ نے دونوں حرکتیں فرمائی تھی. نہیں ویسے پرویز خٹک صاحب واقعی بہت سیدھے آدمی ہیں. تم ان کو کھڑا کر کے دیکھو, کہیں سے گول نہیں نظر آئیں گے, بالکل سیدھے نظر آئیں گے. کئی دفعہ پینٹ میں نالا ڈال کے نکل گئے اور کئی دفعہ شلوار کو بیلٹ باندھ لیے. حالانکہ ان کا نالا بھی تسمے جتنا لمبا ہوتا ہے اور بیلٹ بھی کڑی کے سٹریپ جتنی. کئی دفعہ تو کڑی کا سٹریپ بھی انہوں نے رکھ لیا بیلٹ کی جگہ. بڑے سبسٹیچیوٹ دیے دونوں یار. سیدھے آدمی ہیں یار. یہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ خٹک صاحب جو بھی مانگے ان کو فوراً دیا جائے ان کے صوبے کے لیے. آخر وہ بیچارے ادھر وزیر اعلیٰ لگے ہوئے ہیں, کو ادھر وہ بڑی پھوپھو نہیں لگے ہوئے جس کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ پھوپھو تم لیٹ آئیے, سارے بچوں نے روٹی کھا لی. پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کے صدر نے 1998 میں شیخ رشید کو بیچی گاڑی کے بقایا 5 لاکھ روپے مانگ لیے, جس پر شیخ رشید نے سیخ پا ہو کر کہا کہ 14 اگست کو عمران کے مارچ سے جب آپ لوگوں کی حکومت چلی جائے گی تب آپ لوگوں سے نبٹ لوں گا. یہ کیا بات ہوئی, 5 لاکھ نہیں ہوتا, حد ہو گئی ہے. بھائی ایک بندے کا 5 لاکھ دینا ہے, اس کا حکومت جانے یا نہ جانے سے کیا تعلق ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہوگا مانگے دے کرو. نہیں ویسے اس بندے پہ بھی میں حیران ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جاپانی صدر ہے. بھائی تو ادو 5 لاکھ چھڈے کیوں؟ اب 98 کے دیے ہوئے تمہیں جا کے تو 20 اور 14 میں یاد آئے. یار یہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے, یہ جو اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں پہ, اس پر بھی کسی دن بات کی جانی چاہیے. کی جانی چاہیے. صرف سیاستدانوں پہ ہی نہیں نچھاور کرتے, صحافیوں پہ, شاعروں پہ, ادیبوں پہ, ایکٹروں پہ بڑی بڑی یہ مہربانیاں کرتے ہیں. اور اتنی دیر تک کی مہربانیاں کرتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے. اگر دل کھٹا ہو جائے تو ایک دم 5 لاکھ مانگ لیتے ہیں. ویسے یہ بھی ہے کہ وہی کالم نگار یا ادیب واپس آ کے اپنے کالمز میں کم از کم 10 بار اپنے میزبان کا ذکر کرتے ہیں, اور بہت اچھی تعریفیں کرتے ہیں, اور اس کو پاکستان کا سب سے بڑا شاعر قرار دیتے ہیں. اور یہ ضرور کہتے ہیں کہ ادھر انگریزوں کے ملک میں نہاری پکانا اتنی اچھی کمال ہے. بھائی کمال ہے, ہم نے نہیں کبھی دیکھا ایسی نہاری تو لواری میں نہیں پکا. اس امید پہ کہ دوبارہ بھی بلائیں گے اور پرجائی دوبارہ نہاری بھی پکائے گی. اچھا صرف آنے جانے کا ٹکٹ نہیں, وہاں پہ یہ بھی طے کرتے ہیں کہ شاپنگ بھی کروانی ہے ہمیں, اور وہ کراتے بھی ہیں. یہ دیکھو نا, اس نے 5 لاکھ پائی نے صرف اس لیے نہیں اس وقت مانگا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب یہ میاں نواز شریف صاحبان کے بڑے قریب ہیں, ان سے 5 لاکھ چھٹ دے تو میرا حال ہے کافی پیدا ہوگا. اب جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو نہیں اتر تو بھائی 5 لاکھ میں کیوں چھڑے ایسے. 98 کا 5 لاکھ اب لینے آ گیا یہ پائی ذرا دے. اور شیخ صاحب کا آگے آکرنا بڑھتا ہے کہ نہیں. یہ تو ایسی ہی ہے نا کہ بندہ آرام نال بیٹھا ہوئے تو پچھو آگے ایک دم سائیکل آ بجے. یار اور ویسے بھی اتنے سال پرانی گاڑی جو ہے اس کے آگے اب گھوڑا جوتا ہوگا. شیخ صاحب اور تیری گڈی پہ لے جا, گڈی لے جا, میں 5 لاکھ نہیں دینا. بہت ویسے بری بات ہے بھائی جاپانی صدر صاحب, آپ نے اگر اس وقت چھوڑ دیے تھے تو اب چھوڑے بات. آپ نے ضرور آ کے پرانے کھدو پھول کے بیچ میں سے لیرے نکال لی. اچھا جی, ارسلان افتخار نے کہا ہے کہ عمران خان کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. شاباش, اسے کہتے ہیں نالے ڈیش تے نالے چتر. تم دیکھو کہ
ارسلان افتخار صاحب کتنی مہارت سے بات کا یا معاملے کا رخ بدل رہے ہیں، اس کو خام کا ایک سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کر. یا عمران خان نے 2 جملے ایک تقریر میں کہہ دیے، ان کا جواب بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں ارسلان صاحب. پھر فیصل رضا عابدی صاحب جنہوں نے باقاعدہ آپ کے خلاف دستاویزی ثبوتوں کے ڈھیر، اتنے بڑے ڈھیر جمع کر کے سینکڑوں کی تعداد میں ٹاک شوز کر دیے، ان کے بارے میں آپ کوئی جواب نہیں دے رہے. ان کی باتوں کا، ان کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دے رہے. سیدھا عمران خان. اب پتہ نہیں عمران خان کے پاس آپ جیسے لوگوں کے الزامات کیا آپ جیسے لوگوں کی بات کا جواب دینے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. وہ سیدھا عمران خان کو جفا ڈال لیا یار. ارسلان صاحب جناب عمران خان کے 2 جملے پکڑ کے آپ چونٹے لینے شروع ہو گئے. ڈر کے رہے کدھر یہ نہ ہو کہ ٹاک شوز والے اور جتنے بھی ویب سائٹوں والے اور انٹرنیٹ والے لوگ ہیں وہ دوبارہ فیصل رضا عابدی کی پریس کانفرنس سے نکال کے لے آئیں کہ آؤ بھائی جی ذرا سوال جواب سے کریے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر اسی ہاسپٹل میں ہے، شیخ زید ہاسپٹل. اس کا نام تبدیل کروانا ہے یار. شیخ جنید سلیم اسپتال رکھا نہیں. بھائی جان، خادم اعلی پنجاب محترم جناب شہباز شریف صاحب کی خدمت میں ایک عرض کرنی ہے، اجازت ہے؟ اجازت ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں لائن سپرنٹینڈنٹ لگنا ہے. اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں لائن سپرنٹینڈنٹ نہیں ہوتا، واپڈا میں لائن سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے. اب بجلی نہیں ہے تو وہاں سے لائن سپرنٹینڈنٹ بھی ہٹا دیں. تو کیا درخواست کرنی ہے؟ ایچیسن میں بچہ داخل کرانا ہے، کیا کرنا ہے؟ درخواست یہ ہے کہ لاہور میں ایک بہت خوبصورت بہت بڑا ہاسپٹل ہوا کرتا تھا اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر اسی ہاسپٹل میں ہے، شیخ زید ہاسپٹل. اس کا نام تبدیل کروانا ہے یار. شیخ جنید سلیم اسپتال رکھنا نہیں، لاوارث ہاسپٹل رکھوانا ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو کرے کہ اس کے نام کے ساتھ سے شیخ زید کا نام ہٹا دے، کیونکہ بہرحال شیخ زید کی جو فیملی ہے، وہاں کی جو رائل فیملی ہے، اس کے پاکستان پر خاصے احسانات ہیں. ان کا نام نہ خراب کریں ہم. جو کچھ ہم اسپتال سے کیا تعلق رہ گیا ہوا، انہوں نے تو بنا کے دے دیا ہوا. پھر نام ہٹا دیں، پھر نام ہٹا دیں ان کا نام خراب ہو رہا ہے یار. ان کا نام خراب ہو رہا ہے. حد ہو گئی، یہ نام ہٹا دیں. شیخ زید ہاسپٹل، شیخ زید کاف لیگ میں شامل ہو گیا. ایگزیکٹلی، بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جو پنجاب حکومت نے سلوک روا رکھا ہوا ہے نا اس وقت شیخ زید ہاسپٹل کے ساتھ، اس کو دیکھ کے تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی تعصب ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اتنا برا سلوک. یار اتنا برا سلوک یار، مسئلہ کیا ہے؟ کس لیے اس کا نام لاوارث اسپتال رکھانا چاہتے ہیں؟ یار کوئی ایک وجہ نہیں ہے، درجن بھر وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لاوارث ہاسپٹل ہے. بتائیں تو صحیح سر. دیکھو اس سے بڑی مطلب لاوارث ہونے کی علامت کیا ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ 2 ماہ گزر گئے، اس ہاسپٹل کا کوئی سربراہ نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ملک کا میڈیکل کالج ہے اس کا پرنسپل کوئی نہیں ہے، اس کا ڈین کوئی نہیں ہے، اس کا ہیڈ کوئی نہیں ہے. اس وقت وہ اس ہاسپٹل کا کوئی بورڈ آف گورنرز ہی نہیں ہے. ہائی کورٹ کے حکم پہ بورڈ آف ٹرسٹی بنا تھا، آج تک اس بورڈ آف ٹرسٹی کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا. اور اس ہاسپٹل میں جا کے دیکھو تمہیں سمجھ آ جائے گی، جس ادارے کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، وہاں پہ انتظام و انصرام کیسے چلے گا. اس کی ایک چھوٹی سی میں تمہیں جھلک دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ روزانہ یعنی وہ 50 بیڈ ہیں وہاں پہ ڈائلسس کے لیے، اور کم و بیش روزانہ کی بنیادوں پہ وہاں 100 سے زیادہ گردے کے مریضوں کا ڈائلسس کیا جاتا تھا. 100، یہ بہت بڑی سروس تھی. اور 5 کروڑ روپے ہر سال وفاقی حکومت شیخ زید کو دیتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ ہاسپٹل جو ہے پنجاب حکومت کے ماتحت آیا ہے، پنجاب حکومت نے بڑا روڑا ڈال کے یہ تو مانگ کے بلکہ لڑ کے لیا تھا، لڑ کے لیا تھا. یہ ہمارے انڈر ہونا چاہیے، حالانکہ پنجاب کے مریض وہاں پہ بیچارے علاج کرتے. اب اس پورے ہاسپٹل کو 3 یا 4 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈائلسس سینٹر ہے یہ بھی اسی میں سے چلاؤ. اب کیسے چلائیں؟ ایسے
یار استغفر اللہ، ہم پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو ڈائلسس کے مریض ہوتے ہیں بیچارے، یہ تو بالکل ایسے ہیں کہ آپ جس وقت، جس دن، جس جگہ پہ آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، آپ کی گاڑی رک جاتی ہے، ان کی زندگی کی گاڑی رک جاتی ہے جس دن ان کا فنڈ رک جاتا ہے. تو اس وقت بیچارے مانگ تانگ، اکثر مشینیں خراب پڑی ہیں. 50 میں سے زیادہ تر جو ڈائلسس کی مشینیں ہیں وہ خراب پڑی ہیں اور کوئی ٹھیک کروانے والا نہیں ہے. مانگ تانگ کے بیچارے وہاں پہ یہ اپنا کام چلا رہے ہیں اور اتنی بری حالت ہے، یعنی باقاعدہ کئی مریض تو وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والی حالت ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے. اور ایک وجہ نہیں ہے، تم دیکھو یار وہاں پہ 200 بستروں کا ایک بڑا ہال تعمیر کیا گیا تھا، بڑا جدید قسم کا، اور 2 مرتبہ مشیر جو ہیں صحت کے وزیر اعلیٰ صاحب کے، خواجہ سلمان رفیق صاحب، وہ وہاں کا دورہ بھی فرما چکے ہیں. ایک مریض آج تک دورہ کر چکے ہیں، فرما چکے ہیں. یار بڑے آدمی ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے. نہیں مجھے ڈر لگتا ہے بھائی، میں کوئی طنز نہیں کر رہا. 2 مرتبہ دورہ فرما چکے ہیں، آج تک اس وارڈ کے لیے ایک پائی کا فنڈ نہیں ملا اور وہ وارڈ آج تک سٹارٹ نہیں ہوا. اس کو بھی چھوڑ دو. تمہیں یاد ہے پاکستان کا پہلا جو لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر تھا وہ بھی شیخ زاید میں بنا تھا، یاد ہے؟ جب ہم بھی اس بچے کی طرف گئے تھے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ، مرشد پاک کے ساتھ، یاد ہے؟ اور کتنے جوش و جذبے کے ساتھ وہ لیور ٹرانسپلانٹ شروع کیا گیا تھا سینٹر وہاں کا. آج یہ ہو رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کسی لیور ٹرانسپلانٹ کے مریض کو اپنی جیب سے 50-60 لاکھ روپے تو دے دیتی ہے کہ جو ہندوستان سے علاج کرواؤ، اور اپنا جو تیار پڑا سینٹر ہے اس کو ایک پائی نہیں دے رہی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں تمہیں ایک صحیح بات بتاؤں. یہ جو ہیلتھ کا سارا ہی پاکستان کا پورا سٹرکچر ہے نا، اس کی طرف اگر کوئی انسانیت کی خدمت کرنے کی نظر سے دیکھے نا تو پھر تو اگلا رونا ہی بیٹھ جائے ایمان سے. یہ صرف اس اسپتال کا سیاپا نہیں ہے، پورے پاکستان کسی بھی اسپتال میں یہ جو مشینیں ہیں ٹیسٹوں ویسٹوں کی، یہ وہ اتنا بڑا مافیا ہے پاکستان کو جکڑ کے بیٹھا ہوا. یہ جو باہر کروا رہے ہیں ٹیسٹ وغیرہ اور لیبارٹریاں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے روز جو وٹ کے اٹھتے ہیں، ان لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، بلکہ گورنمنٹ سے اب کیا کہ گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ہسپتال کی انتظامیہ کے ساتھ ملی بھگت کی ہوتی ہے. وہ مشینیں نہیں ٹھیک ہوتی. اچھا مشینوں میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ یقین کرو کہ ایک 20 روپے کا فیوز نکال دیتے ہیں. وڈ یو بلیو اٹ؟ کرپشن کی انتہا دیکھو کہ ایک معمولی سا فیوز، معمولی سا سوئچ آف کر دیتے ہیں کہ مشین خراب پڑی ہوئی ہے. جی ہم نے کم و بیش 1 سال پہلے ہم نے کیمپین چلائی تھی کہ ہم حسب حال کے پلیٹ فارم سے ہم نے کئی ہاسپٹلز کا ذکر کیا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت خواجہ سلمان رفیق صاحب نے مجھے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ فون کیا تھا کہ جنید بھائی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے چند دنوں کے دوران ہم پنجاب کے تمام اسپتالوں کی تمام خراب مشینری ٹھیک کروا دیں گے، یہ کروا دیں گے، وہ کروا دیں گے. آج تک مجھے ایک بھی فیڈ بیک نہیں ملا کسی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے، کسی شہر سے، کسی ضلع سے کہ کسی ایک شہر میں ایک مشین بھی اس جوش و جذبے کے بعد، اس کیمپین کے بعد ٹھیک ہو گئی ہو. اب پتہ نہیں یہ ہماری ناکامی ہے یا حکومت کی ناکامی ہے یا کس کی ناکامی ہے. ناکامی تو اس بیچارے مریض کی ہے نا جو فوت ہو گیا. نہیں یار، سب کی ناکامی ہے، جانا تو ساروں نہیں ہے اس دنیا کے اوپر سے، ہم نے کون سا ادھر بیٹھے رہنا ہے. مگر یہ ناکامی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک انسان آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے حلقے میں بیچارہ اس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چند سکوں کی وجہ سے مر جائے. یہ سب کی ناکامی ہے. یار میری تکلیف یا میرا درد صرف اتنا سا ہے کہ پنجاب حکومت کے لیے 5 کروڑ روپے کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. اور میں حکومت کو بھی چھوڑو یار، اس صوبے میں کتنے مخیر لوگ ہیں جو یار اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے اہل خانہ کے اوپر کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کر دیتے ہوں گے. ان کے پاس 5 کروڑ روپے نہیں ہوں گے کہ وہ ان بیچارے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں اس ہاسپٹل میں بیٹھ کے، ان کے لیے 5 کروڑ روپے جمع کر کے دے دیں یار. ویسے یہ واقعی بہت ہی بری حالت ہے وزیر اعلیٰ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی دے. خدا کے واسطے اسپتالوں کی طرف جناب یہ کو ایکشن لیں، اور خاص طور پہ یہ جو شیخ زاید اسپتال ہے جناب، یہ جو آپ نے وفاق سے لیا تھا، اس کی حالت زار کی طرف بھی توجہ دیں. جناب علی آپ یہ دعائیں لیں. ہم بلکہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو اپنا ریٹائر بزرگ حضرات ہیں ان کا جو پینشن سسٹم ہے وہ ATM مشین پہ کرنے کا فیصلہ کیا. اس طرح کے فیصلے کریں مریضوں کو، بزرگوں کو
इंसानियत को मद्देनजर रखते हुए जरूर देखें हजूर, ये दुआओं वाला काम है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक आप तीनों ने एक दूसरे की कितनी इफ्तारियां करवाई हैं? 7 दिन इसने मेरे घर इफ्तारी की। एक दिन तुमने मुझे बुलाया, 7 दिन 7 दिन। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। हस्बे डाक में पहली मेल हमें मुल्तान से अब्दुल हसीब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम हसीब साहब। अजीज अंकल, आपके इतने प्यारे कुर्ते कौन सिलवाता है, या दीगर घरेलू कामों की तरह ये काम भी आप खुद ही कर लेते हैं? आप अगर समझदार हैं तो खत क्यों लिखा है फिर? माइंड कर गया। नहीं, इसमें कौन सी लिखने वाली बात है? तुम अपने कपड़े खुद नहीं सिलवाते? नहीं। कौन सिलवाता है? मैं रेडीमेड लेता हूँ। मैं खुद सिलवाता हूँ जी। अच्छा जी। सिलवाता नहीं, उन्होंने सीता लिखा हुआ है। हाँ? अगली मेल पढ़ दे। अच्छा जी, लाहौर से साईं फारूक लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम जी। हमने आप तीनों के लिए 16 जुलाई को अपने गरीब खाने पर एक सादा सी दावत इफ्तार का एहतमाम किया है। 16 जुलाई को तो 16 जुलाई मुमकिन नहीं होगा। अरे मेरी बड़ी फुफ्फो आ रही हैं, मगर डिले हो सकती है, नो प्रॉब्लम। उनको ने मोहब्बत से, चाहत से कहा, और हयूरे वाला ये जो आप अपना गरीब खाना कह रहे हैं, हमारे लिए तो दौलत कदा है हयूर। चाहत होनी चाहिए दिल में, ये हमारे तो गुर्बत नहीं होती। और सादा सी क्या है यार, सादा सी कौन सी इफ्तार पार्टी होती है? दावत है, बस दावत है, दिल से की। जैसी भी है, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, हमें आपकी खुश खुराकी का अंदाजा है, इसलिए 4 दर्जन कचौरियां, 22 अदद लेग पीस, 5 किलो फ्रूट चाट, 3 अदद जानी पड़ेगी 3 दर्जन समोसे, 14 प्लेटें चिकन बिरयानी आते हुए बाजार से लेते आइएगा। यार मैं तो उस दिन बिजी हूँगा, तुम चले जाना। हद हो गई है, वैसे हद ही हो गई है। अगर दफ्तर के बंदे बुलाए हुए हैं अपने घर में अफ्तारी पे, तो उनके लिए खुराक मुझसे मंगवा रहे। कहाँ गई तुम्हारी सारी खुश अखलाकी? ये तो उनकी खुश अखलाकी नहीं देख रहे तुम? दावत दे रहे हैं तो सामान भी मुझसे ही मंगवा रहे। मैं दानिशवर हूँ, मैं को पिज्जा डिलीवरी करने वाला भाई नहीं। ये सारी चीजें अगर मैं ले आऊं तो पानी तो पिला देंगे ना, कि वो भी साथ ले गया हूँ अपना गिलास भर के। अच्छा जी, कराची से शगुफ्ता आसिम लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी अंकल, मुझे लगता है कि आप तीनों काफी शाखर्च यानी दरिया दिल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब तक आप तीनों ने एक दूसरे की कितनी इफ्तारियां करवाई हैं? 7 दिन इसने मेरे घर इफ्तारी की। एक दिन तुमने मुझे बुलाया, 7 दिन 7 दिन। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। जितना ये बंदा झूठ बोलता है ना, अगर नाजरीन को पता चल जाए ना, तो वो बकायदा टीवी के अंदर से इसे बाहर निकाल ले। 1000 तुमने इफ्तारी, मैंने 7 की 7 की वीडियो बनाई हुई है। यार तुमने मुझे एक इफ्तारी के लिए बुलाया, 6 दिन तो मैं खुद धक्के से गया हूँ। वो तुमने तो नहीं कराई। मैंने बुलाया या नहीं? मैंने तुम्हें इफ्तारी तो करवाई है ना 7 दिन। वो परजाई मेरी ने कराई है। एक इफ्तारी इसने मुझे बुलाया, वो मैं मानता हूँ। अच्छा, बाकी मैंने उस दिन भी नहीं था तुम्हें। 36 दफा मैं बहाने से, बाकी 6 दिन जो गया हूँ बहाने से ही मान से गया हूँ। मैंने कहा कि परजाई गुजर रहा था तो फिर टाइम हो गया इफ्तारी का। मैंने कहा चलो ये भी अपना ही घर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये क्या कि मैं गुस्सा हूँ। एक दफा फिर मैंने शायद को दरवाजे के आगे फोन करके कहा, इनके घर के सामने खड़े हो गए, साहब तुम्हारा दिल तो नहीं कर रहा कहीं अंकल जी को इफ्तारी पे बुलाने को? कहते हैं अंकल कर रहे हैं इंशाल्लाह, प्रोग्राम हम बना रहे हैं। मैंने कहा पुत्र प्रोग्राम का क्या तकल्लुफ है, दरवाजा खोलो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। उसने शोर मचा दिया, ये अंकल आ गए, ये अंकल आ गए। फिर किया जाके एक दफा फिर बाहर जाके शोर मचाया था ना, जो मुझे अंदर आगे कहा था वो बताऊं? जाने दो यार, खुदा के बाद। अच्छा छोड़ो यार, इतने बच्चे खुश होते हैं, वो तो रोज कहते हैं कि ये अंकल इधर ही आ जाए, है ना? हाँ। अच्छा जी, खानपुर से सुमेरा फाहद दिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। अजीजी भाई, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी दिन अपने प्रोग्राम में रमजान बाजार
کا کوئی پیکج بنا کے دکھائیں جس میں حکومت اور عام مارکیٹ کا ریٹ ضرور دکھایا جائے. حکومتی رمضان بازار مہنگے اور عام رمضان بازار سستے ہیں. پلیز وزیر اعظم صاحب کو بولیے کہ کسی دن خود بھی گرمی میں رمضان بازار کا چکر لگائیں. نہیں وہ لگاتے ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی میرا خیال لگا چکے ہیں, اور شہباز شریف صاحب تو روزانہ ہی رمضان بازاروں کا دورہ کرتے ہیں. مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے, اتنا سمپل نہیں ہے, اس پر کچھ اور اسٹریٹجی اپنانی پڑے گی. ویسے بھی یار بہارش ہے, انہیں پہ ڈالتے جائیں, اپنا تو سب کو مرنا ہی بھلا ہوا ہے. دکاندار جو ہے ان کو بھی تو اتنا کو عقل مت ہونی چاہیے کہ یار جو قانون بنا دیا گیا یا جو ریٹ ہوا ہے جانے دے گسا. یہ تم نے دیکھی ہے خبر؟ میں نے تو دیکھی ہے خود. انگلینڈ میں یہ جو خوراک ہے افطاری سحری کی, اس پہ انہوں نے ریٹ سستے کر دیے اور وہ لوگ بیچ رہے ہیں. یہاں پہ کلب کے تھک گیا سارا میڈیا کیا, حکومت کیا, لوگ باز ہی نہیں آ رہے. اب تو بس روزے میشر ہی رہ گیا, اسی دن حساب کتاب ہونا ہے, وہی پھر بھگتیں گے. اللہ معاف کر دے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بدر صاحب میں ٹی وی پہ آ بھی رہا ہوں کہ نہیں؟ گھر فون کر کے پوچھو, ادھر سے نہیں پتا چلتا. ناظرین ملکی سیاست کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب جہانگیر بدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام مسٹر جنید, اینڈ ویری ہیپی رمضان ٹو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے تشریف لائے وقت نکال کے. یہ تو آپ نے شروع سے مذاق شروع کر دی. گوناگو کون سی مصروفیات ہے؟ بس میں اپنے چیمبر پہ جاتا ہوں, وہاں بیٹھتا ہوں, اور اس کے بعد میں فارغ ہوتا ہوں. آپ کا رات کو پروگرام چلتا ہے, اور آج کل چونکہ اب حکومت میں نہیں ہے, اور بلکہ میرا خیال ہے پچھلے کئی سالوں سے اب حکومت میں نہیں ہے. پچھلی حکومت تو تھی آپ کی, وہ پیپل پارٹی کی حکومت تھی, میں تو نہیں تھا نا حکومت میں. بہرحال آپ کی پارٹی تو حکومت میں تھی نا جی. آج جی, مگر میری پوزیشن تو ایسی تھی نا جیسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو کے انسان دور کسی خوبصورت شپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ لازمن اس میں بیڑے جیسے لوگ ہی بیٹھے ہوں گے. تو بدر صاحب آپ اس شپ میں کیوں نہیں ہوتے؟ یہ تو آپ میرے حلقے کے لوگوں سے پوچھیں جو مجھے عزت دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, تانے دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں, چاہت دیتے ہیں. نہیں دیتے تو صرف ووٹ نہیں دیتے. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوا ہے, یا کسی جادوگر نے کیل دیا ہوا ہے میرا حلقہ. اچھا بھلا میں جیت جایا کرتا تھا جنید, میں تمہیں کیا بتاؤں, اب تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوتا کیا. اچھا بدر صاحب آپ نے ان کا تعارف نہیں کروایا, یہ سیکٹری ہیں آپ کے؟ نہیں, سیکٹری تو میں خود رہا ہوں پیپلز پارٹی. یہ میرے دوست ہے, محلے دار ہے. اچھا اچھا. ہاں, ادھر پھل فروٹ کی یہ دکان کرتے ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے کہ آپ وزیر بن جائیں, جو مرضی ہو جائے, محلے داروں کو نہیں بھولتے آپ. یہ پھر آپ مذاق کر رہے ہیں. وزیر بنے ہوئے بھی عرصہ گزر گیا, آپ کیوں اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کبھی کوئی تفریق نہیں رکھی اپنے حلقے میں, اپنے محلے میں, دوستوں میں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ فروٹ والا ہے اور میں ایک مایا ناز سیاست دان ہوں یا ایڈوکیٹ ہوں. بالکل نہیں. نو, میں محبت کرتا ہوں, اور اس سے بھی میری محبت ہے. پھل فروٹ والا ہے تو محبت میں اسے ساتھ لے آئے؟ نہیں, اسے میں محبت کے تحت نہیں, ایگریمنٹ کے تحت لے کے آیا. کیا ایگریمنٹ؟ اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا تھا. میں نے کہا یہ بات سنو, پیسے دینے ہوتے ہیں, فروٹ اچھا دیا کرو, صاف ستھرا. گلا ہوا سڑا ہوا فروٹ دے دیتے ہو نہ, بدڑ کے ساتھ لے ایسے کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر پھر آپ اعلیٰ درجے کا فروٹ چاہتے ہیں تو پھر مجھے بھی کسی اعلیٰ درجے کے پروگرام میں ساتھ لے کے جائیں. اچھا. پھر کسی اعلیٰ درجے کے پروگرام والوں نے تو مجھے بلایا نہیں, آپ نے بلایا تو میں نے کہا چلو پھر کیا مطلب بدر صاحب, ہمارا اعلیٰ درجے کا پروگرام نہیں ہے؟ نہیں, اعلیٰ درجے کا ہے, بلکہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا. اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی بات ہوئی تھی, بہت ہی اعلیٰ کی نہیں تھی بات. سمجھا کرو, سیاست یوز کرنی پڑتی ہے. اچھا بدر صاحب, آپ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, پھر بھی آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا؟ یہ سمجھ نہیں آتی مجھے. حالانکہ میں نے یقین کرے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کوئی بزرگ جا رہا ہو تو میں پاس سے گزر جاؤں. ایسا ہی ہے. کوئی لڑکا اگر میرے ساتھ مذاق کرے تو میں غصہ کروں. ایسا ہی ہے. میں آگے ہنس کے بولتا ہوں. بالکل. میں اپنے محلے داروں کے ساتھ, علاقے کے لوگوں کے ساتھ بڑی پیار محبت رکھتا ہوں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آپ ہر بات جانتی ہیں کہ آپ میرے محلے میں تو نہیں رہتے.
نہیں جی، ویسے میرا خیال ہے بدر صاحب آپ کو نظر لگ گئی ہے. ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے، نظر ہی لگی ہوئی ہے. یہ اشرف بھی مجھے آتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ بدر صاحب یہ آپ کی انگریزی اور ہیئر سٹائل یہ نظر لگا دینے والا ہے. آتے ہوئے کہا ہے. تو پھر کوئی صدقہ دینا تھا نا. یہ صدقہ تو میں دیتا رہتا ہوں. یہ جو اس کو پیسے دیتا ہوں وہ صدقے میں ہی دیتا ہوں. فروٹ تو میں مفت ہی لیتا ہوں. بدر صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ اور میں فروٹ کے پیسے لیتا ہوں، میں کیوں لوں گا صدقہ؟ میں خود کھاتا پیتا آدمی ہوں. دیکھا ہے جنید بھیا غصہ کر گیا. وہ یار دوست تو ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، بڑا اچھا آدمی ہے. ہمارے محلے میں شروع میں اس نے چھاپا لگایا فروٹ کا، پھر آہستہ آہستہ ڈیری لگائی. پھر چلتے چلتے پیپلز پارٹی کی اچھی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اس نے اب 5 دکانیں کرائے پہ لی ہوئی. زبردست. بڑا فروٹ کا پورا اس کا بزنس پھیل گیا ہوا ہے. ہاں جی ہاں جی، بڑا تگڑا آدمی ہے. پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کا کیا عمل دخل ہے؟ وہ ظاہر ہے جی میرا محلے دار ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کی وجہ سے ترقی کی ہے نا اس نے. ورنہ جب اس نے دوسری دکان پہ ہی قبضہ کیا تھا تو میں اگر سٹینڈ لے جاتا محلے میں تو اس کی ضرورت تھی یہ کرتا. انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے دکانوں پہ. قبضہ سے مراد یہ ہے کہ ادھر کڑھائی پہ جو مل رہی تھی دکانیں کر لیتا ہوں کمڑ فکر نہ کرو. دوسری دکان جب تھی نا کینڈیڈیٹ زیادہ تھے دکانیں کم تھی. پھر یہ کھڑا ہو گیا، تگڑا آدمی ہے، اتھڑا بھی ہے. اچھا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا، یہ میں نے لے لی ہے دکان، پھر اسی نے لی. ظاہر ہے پھر ہمارا محلے دار تھا، ہم نے سپورٹ بھی کی. ہم نے کہا یار یہ کافی دیر کا ہے ادھر تو کیوں ہمیں بگانے بندوں کو دیتے ہو دکان، اسی کو دو. موقف بھی اس کا ٹھیک تھا کیونکہ یہ اپنے خالی کھوکھے ساڑے جو پیٹیاں شیٹیاں ہوتی ہے یہ 7.5 والی دکان پہ رکھتا تھا تو اسی کا قبضہ ہوا تھا. وہ میں نے کہا اللہ کا شکر کرو وہ کڑایا دے رہا ہے، بڑا اگر کہہ دے کہ نہیں دیتا کڑایا جا کم کرو جا کر. خالی پیٹیوں کا کس چیز کا کرایہ؟ تو میں نے کہا اسی کی ہونی چاہیے. بدر صاحب اور میں ٹی وی پہ آ بھی رہا ہوں کہ نہیں؟ کار فون کر کے پوچھو، ادھر سے نہیں پتا چلتا. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے پروگرام کر کے میں گھر پہنچ جاؤں، انہوں نے کہہ دیا گھر والوں نے کہ تم تو تھے ہی نہیں پروگرام میں. وہ 5-6 بیمار بیٹھے ہو تو نہیں پتا چلتا. وہ پھر میں نے کہا میں کیوں نہیں تھا؟ جو 2-3 دفعہ بیچ میں پانی کا گلاس اٹھا کے پی رہا تھا وہ میں ہی تھا. اچھا آپ فکر نہ کریں، آپ ٹی وی پر آ رہے ہیں. اچھا جی. ہاں جی. میں ذرا فون کر کے گھر بتا تو دوں. کیا فائدہ گھر بتانے کا؟ تم کون سا آئین کی 18ویں ترمیم پہ گفتگو کر رہے ہو؟ میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. تیل پہ کپڑا آ گیا تھا ایک دن اشرف، رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا چلے کیا کر رہا ہے؟ وہ جیل کاٹنا تو بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، تو نام مراد نے ادھر سے آڑی پکڑ کے جیل کاٹنی شروع کر دی. اچھا بدر صاحب، آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اس بیان پر کیا فرمائیں گے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اور نون لیگ کی یہ مشرف کے ساتھ مشترکہ ڈیل تھی کہ وہ صدارت سے الگ ہو جائیں، ہم ان کو سیف ایگزٹ دے دیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ دیکھتا ہوں. تو 3 دن سے میں ٹی وی پہ کلپڑا ہوا، آپ کو نظر نہیں آیا میرا جواب؟ مجھے نہیں نظر آیا. آپ کے گھر کتنے انچ کا ٹی وی ہے؟ 17 انچ کا. ہاں چھوٹے موٹے ٹی وی پہ بیٹھ نہیں آتا. ویسے میرے گھر میں ایک 32 انچ کا ٹی وی بھی ہے، اس پہ بھی نہیں آئے. وہ لگایا کرے نا، وہ میرا خیال ہے بچے دیکھتے ہو. اب گھر فوڈ کر کے بچوں سے پوچھیں انکل بدر دیکھے؟ آپ پوچھو بدر صاحب، میرے بچے صرف ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہیں. وہ پھر تو انہوں نے لازمن بیڑا بیان سنا ہوگا، کیونکہ جتنی دفعہ ٹام اینڈ جیری لگتا ہے نا اتنی دفعہ ہی میرا بیان چلتا ہے. اچھا، بڑا ہٹ ہوا ہے. اچھا، بار بار سارے چینلز نے دکھایا ہے. اچھا. دیکھیں جنید صاحب یوں کہنا کہ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ ڈیل کی تھی، یہ غلط ہے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے اور ایکسپیرینس یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو روزہ لگڑا تھا، یا پھر انہوں نے سیڑی میں ذرا زیادہ کھا لیا تھا،
کھانے کی بھی کوکی چڑھ جاتی ہے اور بھوک کی بھی کوکی چڑھ جاتی ہے. عجیب بات کر رہے ہیں. اس کوکی کی وجہ سے انہوں نے یہ والا بیان دے دیا, ورنہ ایسے ہوا نہیں. ایسے عجیب بات کر رہے ہیں بدر صاحب. یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, آپ تو کچھ بھی نہیں تھے. یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گیلانی صاحب تو صرف وزیر اعظم. اچھا, صرف وزیر اعظم. ہاں, اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جانتے ہیں کہ شروع سے ہی پیپلز پارٹی کے اندر ایک خاص حیثیت کا مالک رہا ہوں. خاص حیثیت کون سی تھی؟ ہاتھ کر رہے ہیں آپ جنید صاحب, میں نے پیپلز پارٹی کے پیچھے کوڑے کھائے ہوئے ہیں, قلعے کاٹے ہوئے ہیں. ایک ہی بات. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے فضل سے ہم نے سچ مچ کا قلعہ کاٹا ہوا ہے. اب گیلانی صاحب کی طرح VIP طریقے سے نہیں جیل میں رہے ہوئے. جو بھی ہے جیل تو انہوں نے بھی کاٹی ہوئی ہے. چلو, گیلانی صاحب نے کوڑے کھائے ہیں, پہلے ان کو کوڑے مارو, پھر میرے ساتھ ان کا مقابلہ کرو. صرف جیلیں کاٹ کے تو نہیں نہ ہوتا, کوڑے بھی کھانے پڑتے. اچھا, آپ صرف کوڑے کھا کے ایک سابق وزیر اعظم سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور جنید صاحب وزیر اعظم میں تو موجے ہی موجے ہے, اور کوڑا تو بڑی زور سے لگتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے جہاں پہ کوڑا لگتا ہے وہاں سے ماس اکھڑ جاتا ہے. جہاں کوڑا لگے وہاں سپیڈ بریکر بن جاتا ہے. یو کانٹ امیجن دا پین آف لیش. دیکھے نا ذرا, ہمارے ہاں لیش اور وزیر اعظم ایش, بڑا فرق ہوتا ہے. جنید صاحب یہ سختیاں جو ہیں یہ انسان کو بات کدھر لے گئے؟ سوال میرا یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے وہ اس بات کی زیادہ مستند گواہی دے سکتے ہیں, آپ کیوں اس بات کی تردید کر رہے ہیں؟ آپ تو نہ 3 میں تھے نہ 13 میں. یو بی نائدر ان 3 nor in 30. تو بات جنید صاحب ایسے تو نہ کہے, میں ایک سینئر جیالہ ہوں, کوڑے کھائے ہوئے ہیں, قلعے کاٹے ہوئے. حضور, آپ نے کوڑے بھی کھائے ہیں, جیلیں بھی کاٹی ہیں, سارا کچھ کیا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے پاس کیا ایسا ثبوت ہے جس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی؟ لے پھر یہ آپ کے میں پروگرام میں ڈانس کھول رہا ہوں. ہاں, یہ مجھے اس نے بتایا تھا. ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو صرف پھل بیچتے ہیں. یہ پھل تو بیچتا ہے مگر یہ سینئر موسٹ جیالہ ہے. یہ اس وقت کا پیپلز پارٹی میں ہے جب گیلانی صاحب, اب میرا منہ نہ کھلوائے, میں آپ کو بتا. گیلانی صاحب کو کیا پتا ہے پیپلز پارٹی کے متعلق؟ ہم جانتے ہیں جو سینئر جیالے ہیں. اشرف کو تھوڑی دیر کا ہے پیپلز پارٹی میں. میں نے اور اشرف نے اکٹھے بڑی جیلیں کاٹی ہوئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی, ہم دونوں نے کٹھی جیلیں کاٹی ہوئی. ہاں, ایکو بارک میں تھے, اچھے بھلے سارے سوئے ہوتے تھے, اٹھ کے شروع ہو جاتا تھا اے چوسا جے, اے آدھو لگڑا جے. وہ میں نے کہا سو جا, جیل ہوئی ہوئی ہے تمہیں, تو آپ بھی ریڑھی پہ کھڑے ہو. جیل پہ گھبرا گیا تھا ایک دن اشرف, رونا شروع ہو گیا. میں نے کہا چلے کیا کر رہا ہے. وہ جیل کاٹنا تو بڑی فخر کی بات ہوتی ہے, تو نام مراد نے ادھر سے آڑی پکڑ کے جیل کاٹنی شروع کر دی. دڑوگے نے دیکھ لیا, شور مچا دیا, ادھر الارم کھڑک گئے, تلیاں بج گئی, آ گئے سارے اس کو پکڑنے. نام مراد نے سیدھا ہی بیڑا نام لگا دیا. کہتا جی بدل نے کہا تھا جیل کاٹنا فخر کی بات ہوتی. میں نے کہا بیوقوف تڑین آدمی, میں نے تو یہ کہا تھا کہ جیل بیڑا ہے نا, سیاست میں جیل بیڑا ہے نا فخر کی بات ہوتی. عقل کرو کچھ. اچھا, یہ اشرف نے بھی سیاست کی وجہ سے جیلیں کاٹی ہیں؟ نہیں ہے یہ جیالہ, ویسے گڑاں فروشی میں پکڑا گیا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.